بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید اور بائبل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ایسے وقت میں ہوا جب مصر کا حکمران فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھوں اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس خواب کی تعبیر کے خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس خوفناک ماحول میں ہوئی۔ ان کی والدہ نے ان کی زندگی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وہ اپنے نومولود بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ دیا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ ایک آزمائش تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس لے لیا۔ حضرت آسیہ نے بچے کی معصومیت دیکھ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو قائل کیا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا جائے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اپنے بچے کے لیے بے چین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ایک خاص انتظام کیا۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کی تلاش کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو قریب ہی تھی، نے فرعون کے محل والوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لایا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس طرح اپنے بچے کے قریب رہ سکیں اور ان کی پرورش میں حصہ لے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا، جہاں انہیں شاہی ماحول میں پرورش ملی۔ اپنے فرعون کے محل میں رہتے ہوئے علم و ہنر سیکھا اور مصری تہذیب و تمدن کو قریب سے دیکھا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا یقین برقرار رکھا، باوجود اس کے کہ وہ ایک مشرک معاشرے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی کا دور بھی اہم واقعات سے بھرپور ہے، جن میں ایک دن جب اپنے ایک مصری کو بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے اس ظلم کو روکا اور غیر ارادی طور پر اس مصری کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اب کو مصر سے فرار ہونا پڑا اور اب مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔